السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تجوید کی سیریز پہ بات کر رہے ہیں، تو معزز سامعین، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد میم ساکن کے قواعد بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو معزز سامعین، اس کے بعد ہم پڑھیں گے لام کا بیان۔ تو معزز سامعین، حرف لام کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، اگر لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لام کو موٹا پڑھیں گے، جیسے کان اللہ، اللہ کا لام، اس سے پہلے نون حرف نون ہے اور نون سے پہلے زبر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، جیسے کان اللہ، اسلام کو ہم موٹا پڑھیں گے کان اللہ۔ لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، زبر یا پیش آ جائے تو لام کو موٹا پڑھیں گے، جیسے کان اللہ، لام سے پہلے زبر آ رہی ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہی ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے کان اللہ۔ اسی طرح اگر لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے بسم اللہ۔ اور لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ سارے لام باریک پڑھے جائیں گے، اگرچہ ان کے پہلے زبر یا پیش ہی کیوں نہ ہو۔ لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ سارے لام باریک پڑھے جائیں گے، اگرچہ ان کے پہلے زبر یا پیش ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں جہاں بھی آئیں، اگر ان کے اوپر زبر بھی آ جائے یا پیش بھی آ جائے تب بھی ان کو ہم باریک ہی پڑھیں گے، جیسے تولا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تب بھی اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے تولا۔ کلہ، لام کے اوپر پیش ہے تب بھی اس لام کو ہم باریک ہی پڑھیں گے کلہ، کلہ۔ معزز سامعین، اگر ہمارا چینل سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔